السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ادا ورز ہے۔ آج بدھ ہے، 29 ربیع الاول، 26 اکتوبر اور کاتک کی 12 تاریخ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائن۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ جمعہ سے۔ لاہور کے لبرٹی چوک سے عوام کے ہمراہ براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد پہنچوں گا، ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے جی۔ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ کینیا میں اینکر کا قتل، فوج کی سفارش پر حکومت کا جوڈیشل کمشنر بنانے کا فیصلہ، الزام لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بغیر ثبوت بار بار ادارے پر الزام تراشی کی جاتی ہے، تحقیقات کریں ارشد شریف کیسے پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہوئے اور کہاں رہے، سانحہ کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی عالمی سطح پر مدد کرنا ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف شوکاز معطلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایڈیشنل کلکٹر کسٹم کراچی محمد شعیب قاضی فی الفور معطل۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران کی سزا اسمبلی مدت تک ہے، جو چور ثابت تو ہوئے، جویل سی صاحب کہہ رہے تھے۔ عمران خان نے گوشواروں، ٹیکس ریٹرنز اور بینک سٹیٹمنٹس میں تضاد کو کہیں بھی اتفاقیہ یا حادثاتی غلطی قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں سارا کچھ۔ زیر مبادلہ ذخائر تیزی سے کم، سعودی عرب چین آئی ایم ایف سے فوری مدد ناگزیر۔ الیکشن کمیشن نے 7 سوالات پر عمران خان کو نااہل قرار دیا۔ ارشد شید کا قتل، حکومت معاملے کی تہ تک پہنچے گی، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ یورپی یونین سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنانے میں تعاون کرے، وزیر اعظم پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی، چیف الیکشن کمیشن، یہ اس کی سپورٹ ہے جی۔ میں نے ارشد کو باہر جانے کا مشورہ دیا تھا، مجھے پتہ ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ٹیم ہوم ورک۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ 10 دن میں 100 کروڑ کمانے والی پہلی پاکستانی فلم۔ کراچی قومی اسمبلی وزیر علی وزیر سمیت 12 ملزمان دہشت گردی کے مقدمے میں بری۔ جاپان میں انسان کو 15 منٹ میں نہلا کر خشک کرنے والی ہیومن واشنگ مشین کی تیاری۔ واٹس ایپ سروسز دنیا بھر میں 2 گھنٹے معطل رہنے کے بعد بحال۔ ارشد شریف سے متعلق ٹویٹ پر شدید تنقید، مریم نواز نے معافی مانگ لی۔ انٹرنیٹ میں ڈالر 45 پیسے، اوپن مارکیٹ میں 2 روپے تک سستا۔ بلاول کی امریکی سفیر سے ملاقات، پاک امریکہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بیک پیج سب سے پہلے ہے خبر۔ پاکستان اور اقوام متحدہ نے پائیدار ترقیاتی تعاون فریم ورک پر دستخط کر دیے۔ دارالحکومت کا گھراؤ کر کے حکومت ہٹانے کا طریقہ غلط ہے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی۔ یہ امیر جماعت اسلامی شاذ الاقصی فرما رہے ہیں، نوجوان ہی ملک کو جاگیرداروں اور مافیا سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ حکومت بلوچستان کو ریکوٹک معاہدے سے کیا شیئر ملے گا؟ رواں سال کا دوسرا اور آخری جزوی سورج گرہن، وٹامن ڈی کی کمی قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ حکومت کا ٹیلی کام سیکٹر کو ڈالر کی بجائے روپے میں فیس ادائیگی کا مطالبہ ماننے سے انکار۔ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو مفت بیج فراہم کیے جائیں گے۔ آسٹریلیا اور ہالینڈ منشیات کی سمگلنگ، جی آئی ٹی پر کسٹم ایجنٹس کا عدم اعتماد۔ شاد باغ کے علاقے میں برقع پوش کی فائرنگ سے شہری قتل۔ جوانی تودے میں دبے 5 افراد کو 50 گھنٹے کے بعد بھی نہیں نکالا جا سکا۔ دوران سماعت خواتین وکلاء زلفیں نہ سنواریں، کام میں خلل پڑتا ہے، یہ بھارتی عدالت کا حکم ہے جی۔ پاکستان اور فرانس کے مابین تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے، گورنر پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈینگی کے مزید 299 مریض رپورٹ ہوئے ہیں جی۔
کورونا 30 نئے کیسز رپورٹ، 44 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے مزید 6 فلسطینی شہید کر دیے۔ فوجی کارروائی میں فلسطینی جنگجوؤں کے نئے اتحاد عین الاسود کے سربراہ ودیع الروح اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ وزیراعظم یار لیپڈ۔ تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے پر سعودی عرب برہم، مارکیٹس پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے دی۔ رشی سنک برطانیہ کے نئے وزیراعظم مقرر۔ رشی سنک برطانیہ کے پہلی بھارتی نژاد ہندو وزیراعظم ہیں۔ گھبرانا نہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، شری رحمان قومی اسمبلی میں پیغام۔ سیاسی قیادت اور بزنس کمیونٹی عالمی سطح پر اعتماد بحال کرے، ماہرین کہہ رہے ہیں جی۔ بالاکوٹ پن بجلی منصوبے کا ڈیزائن مکمل، عملی کام رواں سال شروع ہوگا۔ یہ سیاسی منظرنامہ میں کہہ رہے ہیں جی یہ طاہر خلیل صاحب، توشہ خانہ فیصلہ پی ٹی آئی کے سازشی بیانیوں کو نیا رخ دے دیا۔ اور پارلیمنٹ ڈائری میں موصال ظفر صاحب کہہ رہے ہیں 9 منتخب اراکین اسمبلی کا حلف ایماندار سے گونج اٹھا۔ آگے بڑھتے ہیں اندر والے پیج پہ۔ سب سے پہلے یہ بزنس کا ہے جی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندہ، ملکی سیاسی صورتحال اثر انداز۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق کیا رہی ہیں اور اس کے اثرات رولر اوور ویک کے باعث سودے کلیئر کرنا باعث تھے۔ پاکستان انڈسٹریل ایکسپو 39.8 ملین ڈالرز کے آرڈر موصول۔ لاہور میں ہینڈی کرافٹ کونسل قائم کرنے کی تجویز۔ پبلک فنانس مینجمنٹ سسٹم میں اصلاحات لا رہے ہیں، وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کاروباری برادری معیشت کے لیے پاور ہاؤس ہے، لاہور چیمبر۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا سروے 95% مکمل کر لیا گیا جی۔ برائلر گوشت جو ہے 12 روپے سستا ہو گیا جی کلو۔ ایل ڈی اے کا گرینڈ آپریشن کروڑ روپے کی اراضی واگزار کروا لی۔ رینٹل کار سروس سیاحوں کو لاہور کے تاریخی مقامات دکھائے گی۔ ایف بی آر اکتوبر میں 2000 ارب کی وصولی کا ہدف حاصل کر لیا۔ خالص اور ملاوٹی دودھ کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیسٹ کا عمل جاری ہے۔ وزارت تجارت تاجہ تنظیموں کو عہدیداران کی مدت کے لیے رائے طلب۔ ترویلا ڈیم کے 9 پیداواری یونٹ بند، بجلی کی پیداوار 940 میگا واٹ ریکارڈ۔ پرانے ڈیزائن کے نوٹ 31 دسمبر تک تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ سپورٹس کے حوالے سے خبر ہے جی T20 ورلڈ کپ آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم کے لیے آئندہ تمام میچز جیتنا لازمی ہے۔ T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایم ایس شہزاد نے کوہلی کے اشارے کو ڈکٹیشن قرار دے دیا۔ آج کل بس اتنا ہی جی۔ اپنا اور گردنوا کے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔